الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے سورہ اعراف کے حوالے سے۔ اس سورت کا نام اعراف اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس کی آیات 46 اور 47 میں اعراف اور اصحاب اعراف کا ذکر آیا ہے۔ گویا اسے سورہ اعراف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سورت جس میں اعراف کا ذکر آیا ہے۔ سورہ اعراف کا زمانہ نزول۔ اس سورت کے مضامین پر غور کرنے سے واضح طور پر محسوس ہوتا ہے کہ اس کا زمانہ نزول تقریباً وہی ہے جو سورہ انعام کا ہے۔ یہ بات تو یقین کے ساتھ نہیں کی جا سکتی کہ یہ پہلے نازل ہوئی ہے یا وہ، مگر انداز تقریر سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ ہے یہ اسی دور سے متعلق، لہٰذا اس کے تاریخی پس منظر کو سمجھنے کے لیے لازم ہے کہ سورہ انعام کا تعارف اور اس کے مباحث ذہن نشین ہونے چاہیے۔ سورہ اعراف کے مباحث۔ اس سورت کی تقریر کا مرکزی مضمون دعوت رسالت ہے۔ ساری گفتگو کا مدعا یہ ہے کہ مخاطبین کو اللہ تعالیٰ کے عظیم پیغمبروں کی پیروی اختیار کرنے پر آمادہ کیا جائے، لیکن اس دعوت میں انذار یعنی تنبیہ اور ڈراوے کا رنگ زیادہ نمایاں پایا جاتا ہے، کیونکہ جو لوگ مخاطب ہیں یعنی اہل مکہ، انہیں سمجھاتے سمجھاتے ایک طویل زمانہ گزر چکا ہے اور ان کی گراں گوشی، ہٹ دھرمی اور مخالفانہ ضد اس حد کو پہنچ چکی ہے کہ عنقریب پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے مخاطبہ بند کر کے دوسروں کی طرف رجوع کرنے کا حکم ملنے والا ہے۔ اس لیے تفہیمی انداز میں قبول رسالت کی دعوت دینے کے ساتھ ان کو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو روش تم نے اپنے رسول کے مقابلے میں اختیار کر رکھی ہے، ایسی ہی روش تم سے پہلے قومیں اپنے رسولوں کے مقابلے میں اختیار کر کے بہت برے انجام کو دیکھ چکی ہیں۔ پھر چونکہ ان پر حجت تمام ہونے کے قریب آ گئی ہے، اس لیے تقریر کے آخری حصے میں دعوت کا رخ ان سے ہٹ کر اہل کتاب کی طرف پھر گیا ہے، اور ایک جگہ تمام دنیا کے لوگوں سے عام خطاب بھی کیا گیا ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ اب ہجرت قریب ہے اور وہ دور جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطاب تمام تر اپنے قریب کے لوگوں سے ہوا کرتا ہے، خاتمے پر آ لگا ہے۔ دوران تقریر میں چونکہ خطاب کا رخ یہود کی طرف بھی پھر گیا ہے، اس لیے ساتھ ساتھ دعوت رسالت کے اس پہلو کو بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد اس کے ساتھ منافقانہ روش اختیار کرنے اور سمع و اطاعت کا عہد استوار کرنے کے بعد اسے توڑ دینے اور حق و باطل کی تمیز سے واقف ہو جانے کے بعد باطل پرستی میں مستغرق رہنے کا انجام کیا ہے۔ سورہ اعراف کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار صحابہ کو حکمت تبلیغ کے متعلق چند اہم ہدایات دی گئی ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ انہیں نصیحت کی گئی کہ مخالفین کی اشتعال انگیزیوں اور چیرہ دستیوں کے مقابلے میں صبر و ضبط سے کام لیں اور جذبات کے ہیجان میں مبتلا ہو کر کوئی ایسا قدم نہ کریں، کوئی ایسا اقدام نہ کریں جو اصل مقصد کو نقصان پہنچانے والا ہو۔ ایک لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سورت کا اصل مقصد
انذار ہے، یعنی لوگوں کو رسول کی دعوت قبول نہ کرنے کے نتائج سے ڈرانا اور غافلین کو چونکانا اور متنبع کرنا، اور اہل ایمان کی تذکیر یعنی یاد دہانی تو وہ ایک ضمنی فائدہ ہے جو انذار کے سلسلے میں خود بخود حاصل ہو جاتا ہے۔ سورہ اعراف کے مرکزی مضمون کی اگر بات کی جائے تو وہ یہ ہے کہ انسان کو دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے جس ہدایت اور رہنمائی کی ضرورت ہے، اپنی اور کائنات کی حقیقت اور اپنے وجود کی غرض و غایت سمجھنے کے لیے جو علم اسے درکار ہے، اور اپنے اخلاق، تہذیب، معاشرت اور تمدن کو صحیح بنیادوں پر قائم کرنے کے لیے جن اصولوں کا وہ محتاج ہے، ان سب کے لیے اسے صرف اللہ رب العالمین کو اپنا رہنما تسلیم کرنا چاہیے، اور صرف اسی ہدایت کی پیروی اختیار کرنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے بھیجی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی دوسرے رہنما کی طرف ہدایت کے لیے رجوع کرنا اور اپنے آپ کو اس کی رہنمائی کے حوالے کر دینا انسان کے لیے بنیادی طور پر ایک غلط طریقہ کار ہے، جس کا نتیجہ ہمیشہ تباہی کی صورت میں نکلا ہے اور ہمیشہ تباہی کی صورت ہی میں نکلے گا۔ سورہ اعراف میں گزشتہ قوموں کے عبرتناک واقعات اور ان کی مثالیں بھی موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے منحرف ہو کر انسانوں اور شیاطین کی رہنمائی پر چلنے لگے تھے، اور آخر کار اس قدر بگڑے کہ زمین پر ان کا وجود ایک ناقابل برداشت لعنت بن گیا، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب نے آ کر ان قوموں کی نجاست سے دنیا کو پاک کر دیا۔ اور اس کے ساتھ اس بات پر بھی متنبہ کیا گیا، نمبر ایک یہ کہ تلافی کا وقت گزر جانے کے بعد کسی کا ہوش میں آنا اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا بیکار ہے۔ سخت نادان ہے وہ شخص اور وہ قوم جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی مہلت کو غفلت اور سرکشی میں ضائع کر دے، اور داعیان حق کی صداؤں کو بہرے کانوں سے سنے اور ہوش میں صرف اس وقت آئے جب اللہ تعالیٰ کی گرفت کا مضبوط ہاتھ اس پر پڑ چکا ہو۔ نمبر دو یہ کہ افراد کی زندگیوں میں بھی اور اقوام کی زندگیوں میں بھی ایک دو نہیں بے شمار مثالیں تمہارے سامنے گزر چکی ہیں کہ جب کسی کی غلط کاریوں کا پیمانہ لبریز ہو چکتا ہے اور وہ اپنی مہلت کی حد کو پہنچ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی گرفت اچانک اسے آ پکڑتی ہے، اور ایک مرتبہ پکڑ میں آ جانے کے بعد چھٹکارے کی کوئی سبیل اسے نہیں ملتی۔ پھر جب تاریخ کے دوران میں ایک دو دفعہ نہیں سینکڑوں اور ہزاروں مرتبہ یہی کچھ ہو چکا ہے تو آخر کیا ضرور ہے کہ انسان اسی غلطی کا بار بار اعادہ کیے چلا جائے اور ہوش میں آنے کے لیے اسی آخری ساعت کا انتظار کرتا رہے جب ہوش میں آنے کا کوئی فائدہ حسرت و اندوہ کے سوا نہیں ہوتا۔ سورہ اعراف میں قیامت کی بعض پرس کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے۔ بدکار افراد اور قوموں پر دنیا میں جو عذاب آتا ہے وہ دراصل ان کے اعمال کی بعض پرس نہیں ہے، اور نہ وہ ان کے جرائم کی پوری سزا ہے، بلکہ اس کی حیثیت تو بالکل ایسی ہے جیسے کوئی مجرم جو چھوٹا پھر رہا تھا اچانک گرفتار کر لیا جائے اور مزید ظلم و فساد کے مواقع اس سے چھین لیے جائیں۔ تاریخ انسانی اس قسم کی گرفتاریوں کی بے شمار نظیروں سے بھری پڑی ہے، اور یہ نظیریں اس بات کی ایک صریح علامت ہیں کہ انسان کو دنیا میں شتر بے مہار کی طرح چھوڑ نہیں دیا گیا ہے کہ جو چاہے کرتا پھرے، بلکہ اوپر کوئی طاقت ہے جو ایک حد تک اسے ڈھیل دیتی ہے۔ تنبیہات
پر تنبیہات بھیجتی ہے کہ اپنی شرارتوں سے باز آ جاؤ، اور جب وہ کسی طرح باز نہیں آتا تو اسے اچانک پکڑ لیا جاتا ہے۔ پھر اگر کوئی اس تاریخی تجربے پر غور کرے تو بآسانی یہ نتیجہ بھی نکال سکتا ہے کہ جو فرمانروا اس کائنات پر حکومت کر رہا ہے اس نے ضرور ایسا ایک وقت مقرر کیا ہوگا جب ان سارے مجرموں پر عدالت قائم ہوگی اور ان سے ان کے اعمال کے باز پرس کی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اس صورت میں یہ بات بتائی گئی ہے جس میں دنیاوی عذاب کا ذکر کیا گیا، اور اسی طرح اس حوالے سے تنبیہ کی گئی کہ پھر ایسے مجرموں کا جو انجام ہے وہ انتہائی بدترین انجام ہونا ہے۔ سورہ اعراف میں یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ آخرت کی جو جواب دہی ہے، باز پرس ہے، وہ سراسر رسالت ہی کی بنیاد پر ہوگی۔ ایک طرف پیغمبروں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے نوع انسانی تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے کیا کچھ کیا، دوسری طرف جن لوگوں تک رسولوں کا پیغام پہنچا ان سے سوال کیا جائے گا کہ اس پیغام کے ساتھ تم نے کیا برتاؤ کیا تھا۔ جس شخص یا جن انسانی گروہوں تک انبیاء علیہم السلام کا پیغام نہ پہنچا ہو ان کے بارے میں تو قرآن کریم ہمیں کچھ نہیں بتاتا کہ ان کے مقدمے کا کیا فیصلہ کیا جائے گا۔ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ محفوظ رکھا ہے، لیکن جن اشخاص و اقوام تک پیغمبروں کی تعلیم پہنچ چکی ہے ان کے متعلق قرآن کریم صاف صاف کہتا ہے کہ وہ اپنے کفر و انکار اور فسق و نافرمانی کے لیے کوئی حجت نہ پیش کر سکیں گے، اور ان کا انجام اس کے سوا کچھ نہ ہوگا کہ وہ حسرت و ندامت کے ساتھ ہاتھ ملتے ہوئے جہنم کی طرف چلائے جائیں گے۔ سورہ اعراف میں یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ اس روز یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی میزان عدل میں وزن اور حق دونوں ایک دوسرے کے ہم معنی ہوں گے۔ حق کے سوا کوئی چیز وہاں وزنی نہ ہوگی اور وزن کے سوا کوئی چیز حق نہ ہوگی۔ جس کے ساتھ جتنا حق ہوگا اتنا ہی وہ باوزن ہوگا، اور فیصلہ جو کچھ بھی ہوگا وزن کے لحاظ سے ہوگا، کسی دوسری چیز کا ذرہ برابر لحاظ نہ کیا جائے گا۔ باطل کی پوری زندگی خواہ دنیا میں کتنی ہی طویل و عریض رہی ہو اور کتنے ہی بظاہر شاندار کارنامے اس کی پشت پر ہوں، اس ترازو میں سراسر بے وزن قرار پائے گی۔ باطل پرست جب اس میزان میں تولے جائیں گے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ دنیا میں جو کچھ وہ مدت العمر گزارتے رہے وہ سب ایک جھونکے کے برابر اور ایک لمحے کے سوا کچھ بھی نہیں تھی۔ یہی بات سورہ کہف میں بھی فرمائی گئی ہے کہ جو لوگ دنیا کی زندگی میں سب کچھ دنیا ہی کے لیے کرتے رہے اور دنیا میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی آیات سے انکار کر کے جن لوگوں نے یہ سمجھتے ہوئے کام کیا کہ انجام کار کوئی آخرت نہیں اور کسی کو حساب دینا نہیں ہے، ان کے کارنامہ زندگی کو ہم آخرت میں کوئی وزن نہ دیں گے۔ سورہ اعراف میں یہ بات بھی بتائی جا رہی ہے کہ انسان کا کارنامہ زندگی دو پہلو میں تقسیم ہوگا، ایک مثبت پہلو اور دوسرا منفی پہلو۔ مثبت پہلو میں صرف حق کو جاننا اور ماننا اور حق کی پیروی میں حق ہی کی خاطر کام کرنا شمار ہوگا، اور آخرت میں اگر کوئی چیز وزنی اور قیمتی ہوگی تو وہ بس یہی ہوگی، بخلاف اس کے حق سے غافل ہو کر یا حق سے منحرف ہو کر انسان جو کچھ بھی اپنی خواہش نفس یا دوسرے انسانوں اور شیاطین کی پیروی کرتے ہوئے غیر حق کی راہ میں کرتا ہے وہ سب منفی پہلو میں جگہ پائے گا۔ اور صرف یہی نہیں کہ یہ منفی پہلو بجائے خود بے قدر ہوگا بلکہ یہ آدمی کے مثبت پہلوؤں کی قدر بھی گھٹا دے گا۔ پس آخرت میں انسان کی فلاح و کامرانی کا
تمام تر انحصار اس پر ہے کہ اس کے کارنامہ زندگی کا مثبت پہلو اس کے منفی پہلو پر غالب ہو اور نقصانات میں بہت کچھ دے دلا کر بھی اس کے حساب میں کچھ نہ کچھ بچا رہ جائے۔ رہا وہ شخص جس کی زندگی کا منفی پہلو اس کے تمام مثبت پہلوؤں کو دبا لے تو اس کا حال بالکل اس دیوالیے تاجر کا سا ہوگا جس کی ساری پونجی خساروں کا بھگتان بھگتے اور مطالبات ادا کرنے ہی میں کھپ جائے، اور پھر بھی کچھ نہ کچھ مطالبات اس کے ذمے باقی رہ جائیں۔ سورہ اعراف میں اللہ رب العالمین نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو، یعنی زمین کے انتظام کو خراب نہ کرو۔ انسان کا اللہ تعالیٰ کی بندگی سے نکل کر اپنے نفس کی یا دوسروں کی بندگی اختیار کرنا اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنے اخلاق، معاشرت اور تمدن کو ایسے اصول و قوانین پر قائم کرنا جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی رہنمائی سے ماخوذ ہوں، یہی وہ بنیادی فساد ہے جس سے زمین کے انتظام میں خرابی کی بے شمار صورتیں رونما ہوتی ہیں، اور اسی فساد کو روکنا قرآن کریم کا مقصود ہے۔ پھر اس کے ساتھ قرآن کریم اس حقیقت پر بھی متنبہ کرتا ہے کہ زمین کے انتظام میں اصل چیز فساد نہیں جس پر صلاح عارض ہوئی ہو، بلکہ اصل چیز صلاح ہے جس پر فساد محض انسان کی جہالت اور سرکشی سے عارض ہوتا رہا ہے۔ بالفاظ دیگر یہاں انسان کی زندگی کی ابتدا جہالت و وحشت اور شرک و بغاوت اور اخلاقی بد نظمی سے نہیں ہوئی، جس کو دور کرنے کے لیے بعد میں بتدریج اصلاحات کی گئی ہوں، بلکہ فی الحقیقت انسانی زندگی کا آغاز صلاح سے ہوا ہے، اور بعد میں اس درست نظام کو غلط کار انسان اپنی حماقتوں اور شرارتوں سے خراب کرتے رہی ہیں۔ اسی فساد کو مٹانے اور نظام حیات کو اثر نو درست کر دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً اپنے پیغمبروں کو بھیجا ہے، اور انہوں نے ہر زمانے میں انسان کو یہی دعوت دی ہے کہ زمین کا انتظام جس صلاح پر قائم کیا گیا تھا اس میں فساد برپا کرنے سے باز آ جاؤ۔ اس معاملے میں قرآن کریم کا نقطہ نظر ان لوگوں کے نقطہ نظر سے بالکل مختلف ہے جنہوں نے ارتقاء کا ایک غلط تصور لے کر یہ نظریہ قائم کیا ہے کہ انسان ظلمت سے نکل کر بتدریج روشنی میں آیا ہے، اور اس کی زندگی بگاڑ سے شروع ہو کر رفتہ رفتہ بنی اور بنتی جا رہی ہے۔ اس کے برعکس قرآن کریم کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پوری روشنی میں زمین پر بسایا تھا اور ایک صالح نظام سے اس کی زندگی کی ابتدا کی تھی، پھر انسان خود شیطانی رہنمائی قبول کر کے بار بار تاریکی میں جاتا رہا اور اس صالح نظام کو بگاڑتا رہا، اور اللہ تعالیٰ بار بار اپنے پیغمبروں کو اس غرض کے لیے بھیجتا رہا کہ اسے تاریکی سے روشنی کی طرف آنے اور فساد سے باز رہنے کی دعوت دیں۔ یہی وہ خلاصہ ہے جو پوری قرآنی تعلیمات کا خلاصہ ہے اور سورہ اعراف کا بھی خلاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کا فہم اور اس کی خصوصیات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔